مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بار دیگر بھی بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے صدقہ احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب ایک پاکیزہ پیغام ہم تک پہنچاتی ہے، جس پیغام کا لب لباب یہ ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں۔ ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان دین، 1400 سال کی طویل ترین تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار، دولت، پیسہ ہر کسی کے پاس رہا، لیکن میرے رب کا مکتب اہل بیت پر خاص احسان ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جب بھی زمانے کو ایمان یا علم کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا، باب علم بھی ہمیں عطا کیا۔ اور یاد رکھنا دوستان عزیز، تشیع کی تاریخ گواہ ہے، تشیع نے قلبی تشیع کا در امتیاز علم تھا، آج بھی تشیع کا در امتیاز علم ہے۔ دنیا حیران ہے
ہمارے ائمہ کے مکاتب میں پڑھنے والے، ہمارے ائمہ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے والے، میں کہا کرتا ہوں یہ کمال خاندان اہل بیت کو حاصل ہے۔ دنیا میں دو دنیا کی عظیم شخصیتوں نے عجب عجب جملے کہے تھے۔ ایک نے کہا تھا لولا علی لہلک فلاں، دوسرے نے کہا تھا لولا الصادق لہلک فلاں۔ یہ دنیا کو باور کرایا گیا اگر علی نہ ہوتے تو علی کے دور میں لوگ علی کے بغیر ہلاکت میں چلے جاتے، اگر امام صادق نہ ہوتے تو دنیا کے امام ہلاکت میں چلے جاتے۔ دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو ہلاکت سے بچایا تو میرے علی نے، اگر دنیا کی فقہوں کے اماموں کو ہلاکت سے بچایا تو میرے امام صادق نے۔ دوستو یاد رکھنا، امیر المومنین حضرت کمیل کا ہاتھ پکڑتے شیعہ نے حیدر قرار غور کرنا، آج دنیا اس قدر آگے بڑھ رہی ہے، علم تیری میراث ہے، علم تیرا شعار ہے، علم تیرا ترہ امتیاز ہے، علم تیری قیمت ہے، علم تیری قدر ہے، علم تیری عزت ہے۔ علی کے پاس محلات نہ رہے لیکن علی کے پاس علم رہا، اور ایسا علم رہا مجھے نہیں سمجھ آئی دنیا کیوں اس قدر غافل ہے، علی کو چھوڑ کر ان کے دروازے پہ جاتی ہے جن کی عزتیں بھی وقتی ہیں، جن کی توقیریں بھی عارضی ہیں۔ یہ میرا علی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایسا جملہ نہ کسی نے کہا، نہ کوئی کہہ سکے گا جو میرے علی نے کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض۔ پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے، یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ علم جس سے ہم دور ہو رہے ہیں، اگر علم سے دور ہو گئے نہ قرآن ملے گا نہ آل محمد کا فرمان ملے گا۔ اپنی نسلوں کو حلال اور حرام سے آگاہ کرو، عقیدوں سے آگاہ کرو، عملیات سے آگاہ کرو، دعاؤں سے آشنا کرو، اخلاقیات سے آگاہ کرو، دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، دین سمجھاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا 1400 سال کے اس عرصے میں آل محمد کا یہ دین اسی لیے تیرے پاس پہنچا ہے کہ تیرے علماء نے آل محمد کے علم میں کبھی خیانت نہیں کی۔ کسی دور کے اندر بھی اللہ نے تجھے وہ پاکیزہ علماء عطا فرمائے۔ نہج البلاغہ کے لکھاری، نہج البلاغہ کو جمع کرنے والے سید رضی سے لے کر آج کے عالم بعمل تک، آج کے مرجع عالی قدر تک، آج کے پاکیزہ لکھنے والے اس عالم بزرگوار تک کہ جس نے دنیا کی ہر طعن و تشریح کو اور دنیا کی ہر لوگوں کی گندی زبانوں کو برداشت کر لیا، لیکن امام صادق کے مذہب اور امام صادق کی فقہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ لوگ کہتے رہے یہ کیا لکھ دیا، کہاں سے لکھ دیا، کیسے لکھ دیا، کیوں لکھ دیا، ہمیں اچھا نہیں لگا۔ شیعو خدا نے تمہیں ایسے امین علماء عطا فرمائے کہ جنہوں نے کہا ہمیں گالیاں نکالو برداشت کریں گے، ہمیں تانے دو برداشت کریں گے، ہماری توہین کرو برداشت کریں گے۔ گویا وہ سمجھا رہے تھے دنیا والوں ہم اپنی توہین برداشت کر سکتے ہیں، امام صادق کی فقہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج یہ نتیجہ اللہ آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ الحمدللہ دوستو کتاب دوست بنیے، علم دوست بنیے، اپنے گھروں میں معصوم
کا کلام لے کر آئیے. کتنی محبت ہے مولا علی سے, کتنے گھروں میں نہج البلاغہ ہے, کتنی محبت ہے امام سجاد سے, کتنے گھروں میں صحیفہ کاملہ ہے, کتنی محبت ہے بی بی زہرا سے, کتنے گھروں میں صحیفہ فاطمہ ہے. اور الحمدللہ یہ آپ کے مکتب کی عظمت ہے. ایسے ایسے لائق شاگرد پیدا کیے, قمیل جیسا شاگرد, مالک اشتر جیسا شاگرد, عمار یاسر جیسا شاگرد, ابن عباس جیسا شاگرد, حبیب ابن مزاح جیسا شاگرد, زرارہ بن عاجم جیسا شاگرد, ابو بصیر جیسا شاگرد, حضرت حشام جیسا شاگرد, حمید اصلی جیسا شاگرد. ایک پوری طویل فہرست ہے. ابان بن تغلب جیسا شاگرد, حسنہ بن عاجم جیسا شاگرد. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئمہ کے علم کو پوری امانت کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچایا. لوگوں کی طعن و تشنیع برداشت کرتے رہے, حکومتوں کے ظلم برداشت کرتے رہے. دوستو جائیے تاریخ پڑھیے. آج ہم بیٹھ کے بات تو کر لیتے ہیں, اے مولانا فتویٰ کتھو دیتے, اے مولانا گل کتھو کیتی ہے, اے گل سانو چنگی نہیں لگ رہی. میرے کڑائی کے شرفاء مومنین بزرگان یاد رکھنا, معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور مجھے اچھا کیا لگتا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان میں کیا اچھا لگتا ہے. آپ غلطی پر ہو سکتے ہیں, اللہ کا قرآن غلطی پر نہیں ہو سکتا ہے, 14 کا فرمان غلطی پر نہیں ہو سکتا ہے. اور دوستو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب ایسی محفلوں میں آنا ہوتا ہے جہاں لوگ علم سے محبت کرتے ہیں, حدیث سننا چاہتے ہیں, قرآن سننا چاہتے ہیں, روایات سننا چاہتے ہیں. اب کہانیوں کا دور چلا گیا, اب قصوں کا دور چلا گیا. چھوڑیے بناوٹی قصوں کو اور ہر آنے والے صاحب منبر کو متوجہ کیا کیجئے, اس لیے کہ آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی ضرورت محسوس نہیں کرو گے, مجھے کیا ہے, میں تو آیا گھنٹہ نعرے لگوائے اپنے گھر چلا گیا, مجھے آپ سے کیا سروکار ہے. لڑائی والوں میں نے تمہاری قبر میں بالکل نہیں جانا ہے, تمہارے جگہ پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حساب میں نے نہیں دینا ہے. حساب بھی اپنا خود دو گے, قبر میں بھی خود جاؤ گے, معاشر کا سامنا بھی خود کرنا پڑے گا. تو کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اپنی قبر کے بجائے لوگوں کی واہ واہ پہ تو کام دھرتا ہے. نہ میرے بھائی, یہ مجلسیں, یہ ذکر, یہ ذریعہ ہے تاکہ تیری قبر بھی روشن ہو جائے, تیری محشر بھی روشن ہو جائے. الحمدللہ آپ کی علماء میں 2-4 حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. کیا ایک عالم کا مقام ہوگا. آج ہم باتیں مزہ نہیں آیا, مولوی صاحب نے مجلس پڑھی ہے, سانو تو مزہ نہیں آیا. اور مولوی صاحب نمے نہ, کسی عالم کو مزے کے لیے نہ سنا کرو, اپنی ہدایت کے لیے سنا کرو, اپنی نجات کے لیے سنا کرو. ہو سکتا ہے کوئی نامی گرامی نہیں آیا, ایک عام بندہ آیا, لیکن ایسے فرمان معصوم کے سنا گیا, ایک فرمان پہ تو عمل کرتا گیا, جنت تیری پکی ہوتی گئی, جنت تیری پکی ہوتی گئی. اور یاد رکھنا یہ عالم کہ معمولی شخصیت نہیں ہوتے. میرے معصوم نبی نے فرمایا العلم نور, علم نور ہے, یکسفہ اللہ فی قلوب اولیائہ, اور اللہ یہ نور ہر کلیجے میں نہیں ڈالتا ہے, اسی دل میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے, جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے. اور پھر میرے معصوم نبی نے فرمایا, معاشر کا روز ہوگا, سنیے گا اس روایت کو, معاشر یہ طالب علم, یہ عالم دین, یہ ایک معمولی شخصیت نہیں ہوتے. سمندر کی مچھلیاں جن کے حق میں استغفار کی دعا کرتی ہیں, گناہگاروں کے قبرستان سے دین کا طالب علم گزر جائے, اللہ کی آواز آتی ہے, ملائکہ پورے قبرستان سے عذاب روکو, میرے دین کا جاننے والا گزر رہا ہے. اس قبرستان سے عذاب روکو. ایک ایک عالم, پڑھائی والوں غور کرنا, ایک ایک عالم کیا کمال رکھتا ہے. پیغمبر خدا فرماتے ہیں محشر کا روز ہوگا, اللہ کی عدالت میں, اللہ کے محشر میں, اللہ کے حضور ایک عابد, ایک عبادت گزار, ایک نمازی, ایک روزے دار, ایک تہجد گزار, ایک قاری قرآن, ایک حافظ قرآن آئے گا. اللہ کی آواز آئے گی, نعم الرجل, بہت اچھا مرد ہے, اے عابد بہت اچھا مرد ہے, اے زاہد بہت اچھا مرد ہے,
گا، تنہا جائے گا۔ نمازی اپنی نماز کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے اکیلا جنت میں جائے گا۔ اور تھوڑی دیر نہ گزرے گی، ایک عالم، ایک فقیہ، میرا خیال تھک گئے ہو بھائی، ایک عالم ایک فقیہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، آواز پروردگار آئے گی، کف یا عالم، اے عالم تو رک جا، اے عالم تو ٹھہر جا، تو ابھی جنت میں نہ جا۔ میرے اللہ، عابد کی 70 سال کی عبادت، عالم کا 1 گھنٹہ فکر کرنا، تیری نگاہ میں یہ فکر بلند ہے۔ میرے اللہ، اس عالم کو کیوں روک لیا؟ عابد کو میری طرف متوجہ رہنا، عابد کو جنت بھیج دیا، عالم کو روک لیا۔ آواز پروردگار آئی پیغمبر کی زبان سے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، اے عابد تو تنہا جنت، اے عالم، اے فقیہ تو تنہا جنت میں نہ جا۔ جس دور میں تیرے علم سے فائدہ اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا، خود بھی جنت میں چلا جا۔ یہاں تک روایات کے اندر مل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد کی رات محمد، بار دیگر بھی بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ بارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات۔ تسی ہن سارے میرے لئے پاس ایک سو ہوئے۔ میرے دوستوں کو یاد رکھنا، ایک عالم 40,000 بندوں کی شفاعت کرے گا، 40,000 بندوں کی، لہذا قدر کرنا، علم سے کبھی دشمنی نہ کرنا۔ کیا وجہ تھی؟ علی حیدر کرار قمیل کا ہاتھ پکڑ کے تاریخ کونے میں نکل پڑتے، ساری دنیا سو رہی ہوتی، علی قمیل کا ماتھا چوم رہا ہوتا، یہ قمیل کیسا شیعہ ہے۔ علی روتے اور فرماتے، یا قمیل انظر الیہ، قمیل ذرا میری طرف دیکھ۔ قمیل دیکھتا، کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو دیکھا، جنگل میں مجھے لے گئے، تنفس السعداء، ٹھنڈی آہیں علی بھرنے لگا اور مجھے فرمانے لگا، انظر علیہ یا قمیل، قمیل ذرا میری طرف دیکھ۔ ہمیں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، سینے پہ علی کا ہاتھ تھا، اور کہنے لگے قمیل یہ میرا سینہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا قمیل اسے عام سینہ نہ سمجھنا، یہ ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ یہ عام سینہ نہیں ہے، یہ ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ مولا رو کیوں رہے ہو؟ قمیل اس لیے رو رہا ہوں، زمانہ بڑا علی پہ ستم کر رہا ہے، زمانہ علی کے ساتھ بڑی نا انصافی کر رہا ہے۔ مولا کیسی نا انصافی؟ کہا اے قمیل، علی چاہتا تھا اس سمندر علم کے موتی علی لوگوں تک پہنچائے، لیکن قمیل رو اس لیے رہا ہوں، مجھے وہ لینے والے ہی نہیں ملے، وہ ظرف ہی نہیں ملے جن ظرفوں میں علی کے علم کا نور سما سکے۔ مولا بہت دنیا پڑی ہے، بڑے چاہنے والے ہیں، پر میں نہیں قمیل، ہر ظرف، توجہ، ہر ظرف اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ علی کے علم کے موتی اپنے برتن میں سجا سکے۔ مولا پھر کیسا چاہیے؟ قمیل 2 صفتوں والا چاہیے، ایک امین چاہیے، دوسرا ذہین چاہیے۔ قمیل افسوس علی کو یہی ہے، علی نے امین ڈھونڈے تو ذہین نہ تھے، ذہین ڈھونڈے تو امین نہ تھے، لیکن میرا قمیل، میں علی تجھے اس لیے لے کر آیا ہوں، علی کی نگاہ امامت دیکھ رہی ہے، تو میرا وہ شیعہ ہے، امین بھی ہے، ذہین بھی ہے، مولا کے علم کی حفاظت کی ہے۔ دوستو یاد رکھنا ہر دور میں، وگرنہ دنیا کفر اور دنیا یزیدیت نے آل بیت کے چاہنے والوں تک خالی
دنیا کے راستے بند نہیں کیے، علم کے دروازے بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ جائیے کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور کتنا مشکل، میرے جوانوں غور کرنا، کتنا مشکل دور تھا جب یزید نے امام پہ دفعہ 144 نافذ کی اور حکم دیا مدینے کے گورنر کو، سید سجاد کسی محفل میں نہیں جا سکتے، مجلس نہیں پڑھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی ذکر نہیں کر سکتے۔ یزید نے تو یہ سمجھا تھا پابندی لگا دیتا ہوں، جب بات ہی نہیں ہوگی معاملہ دب جائے گا، کربلا ختم ہو جائے گی۔ کتنا حکیم تھا میرا مولا زین العابدین، دنیا پابندیاں لگاتی رہی، میرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے، خراسان سے، لبنان سے، عراق سے، عرب سے، عجم سے، برے صغیر سے غلاموں کو خریدا، پورا سال انہیں گھر لے آتے۔ دشمن سمجھتا کہ امام ان سے کام کروائیں گے، امام کام نہ کرواتے بلکہ ان کے کام خود کرتے۔ فرماتے تمہارا کام فقط یہ ہے کہ میرے نانے کا دین سیکھتے جاؤ۔ ایک سال پورا میرا مولا زین العابدین ان خریدے ہوئے غلاموں کو اپنے جد کا دین سکھاتے۔ عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا، امام فرماتے جاؤ میں زین العابدین تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اور جو میں نے پڑھایا ہے اسے جا کر لبنان والے لبنان میں، خراسان والے خراسان میں، مصر والے مصر میں، برے صغیر والے برے صغیر میں، ایک ایک گھر تک میرا سکھایا ہوا علم پہنچاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ یوں 61 ہجری کے بعد سے لے کر سن 95 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین نے ایک مضبوط پلیٹ فارم تشیع کو مہیا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے مختلف کونوں میں ہر جگہ پر آل محمد کے مکتب کے علماء پیدا ہوئے۔ پھر جب بنو عباس اور بنو امیہ حکومت اور تخت کے لیے لڑ رہے تھے، امام محمد باقر کے زمانے کا عروج تھا، امام نے ایسے لائق شاگرد پیدا کیے، زرارہ بن عاجل، محمد بن مسلم ثقفی، حمید اسدی، ابو بصیر، حشام، بہلول، جابر۔ جاگتے بیٹھے ہو بھائی، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لائق شاگرد، کوئی 46,000 حدیثوں کا حافظ، کوئی 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام صادق تینوں کا شاگرد ہے۔ زرارہ بن عاجل 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ میرے امام فرماتے تھے زرارہ مسجد نبی جایا کرو، میرے جد کا منبر خالی پڑا ہے، اس منبر پر جا کر لوگوں کو ہماری فقہ بتایا کرو۔ میں چاہتا ہوں، میں محمد باقر چاہتا ہوں کہ لوگوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے۔ جسے نہ حلال کا پتہ ہو، نہ حرام کا، نہ دین کا پتہ ہو، نہ اسلام کا، نہ لباس کی پاکیزگی کا پتہ، نہ بدن کے پاک کرنے کا پتہ، نہ گھر کے پاک کرنے کا پتہ نہیں۔ فرمایا زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، میرے جد کے منبر پہ بیٹھ کر ہماری فقہ کو بیان کیا کرو۔ محمد ابن مسلم ثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ، ابو بصیر وہ شیعہ تھا، دور دراز کے علاقے کا رہنے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، مولا ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، فقہ کے مسائل میں الجھن ہوتی ہے، مولا کیسے مسئلہ معلوم کریں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں رہتا؟
وہی ہمارا حکم ہوگا. گھبرا تو نہیں کہ میری بات میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو ایسے لائق حمید اسدی شاید آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے نام بھی پہلے سنا ہو. کئی ہزار حدیثوں کا حافظ، مداح آل بیت، شاعر آل بیت، اور یہ اتنا بلند درجہ آدمی تھا کہ امام محمد باقر بلاتے تھے، قناعت لگتی تھی، ایک طرف خانوادہ رسالت بیٹھ جاتا، ایک طرف امام محمد باقر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے حمید میرے جد کی قصیدہ پڑھو، میرے جد کی مدح کرو، میرے جد کی تعریف کرو. حمید بڑے بڑے قصیدے پڑھتا. جب قصیدہ ختم ہوتا ایک تھیلی امام جس کے اندر 1,00,000 درہم، توجہ رکھنا 1,00,000 درہم تھے، امام حمید کے سامنے رکھتے. عرض کرتا مولا یہ کیا ہے؟ کہا حمید 1,00,000 درہم ہے جو میرے خانوادے نے تیرے لیے بھیجے ہیں. مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا، مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا. امام مسکرا پڑے، فرمایا حمید یہ درہم تیرے قصیدے کا انعام نہیں، قصیدے کا انعام تو جنت ہے. تیرے قصیدے کا انعام درہم نہیں ہے، تیرے قصیدے کا انعام جنت ہے. مولا پھر یہ 1,00,000 درہم کیسے؟ کہ یہ تیری زندگی کے گزر و اوقات کے لیے. کتنا کمال شیعہ تھا دوستو، جملہ سننا، کتنا کمال شیعہ تھا. کہنے لگا مولا اگر درہموں کے بدلے کچھ اور مانگوں دو گے؟ درہموں کے بدلے پتہ نہیں ہم ہوتے تو کیا کرتے، کہتے مولا تھوڑے اور دے ہو جاؤ. ٹھیک، حمید نے یہ نہیں کہا. کہنے لگا مولا اگر یہ درہم نہ لوں اس کے بدلے آپ سے کوئی اور سوال کروں، مولا کیا میری اس حاجت کو پورا کریں گے؟ مسکرا پڑے امام محمد باقر، فرمایا ہاں مانگ، کیا چاہتا ہے؟ مولا 1,00,000 درہم خود رکھ لو، اس کے بدلے مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا کر دو. میری نگاہ میں ان درہموں کی قیمت تھوڑی ہے، تیرے بدن کے اترے ہوئے کرتے کی قیمت زیادہ ہے. اگر تھکنے میں بیٹھے دو گنا اور سنا. امام صادق کا دور تاریخ تشیع کا سنہری ترین دور تھا. 4,000 شاگردوں کی ایک کلاس لگتی تھی. زبانیں الگ ہوتی، موضوع علم الگ ہوتا، پڑھانے والا اکیلا امام صادق ہوتا. صبح کی نماز پڑھ کے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاتے، کوئی ہاتھ میں کتاب نہ ہوتی، کوئی قلم نہ ہوتا. 4,000 شاگرد سامنے ہوتے، کسی کی زبان عبرانی، کسی کی لاطینی، کسی کی عربی، کسی کی پرشین، کسی کی ہندکو، کسی کی کوئی اور زبان. موضوع علم الگ ہوتے، کوئی ہائر، کوئی جرمیات، کوئی سماوات، کوئی ارضیات، کوئی بایو، کوئی کیمسٹری، کوئی فزکس، کوئی الجبرے پہ بات کرتا. اکیلا امام صادق نانے کے ممبر پہ بیٹھا ہوتا. جو شاگرد جس بھی زبان میں جس بھی موضوع پر بات کرتا، میرا امام اسی کی زبان میں جواب عطا فرما دیتا. اور تاریخ نے لکھا ہے، ذرا سنیے گا اس جملے کو، ہر علم کے اندر آپ کے امام نے مخصص پیدا کیے. پی
دنیا جو علم کے بڑے بڑے اس وقت مراکز تھے، یونان سے لوگ فلاسفر چلے، مصر سے لوگ بڑھے، اور جا کے مناظرہ کرتے ہیں، مدینے پہنچتے، امام صادق کے دروازے پہ آتے، کہتے ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام اپنے ایک ایک شاگرد کی طرف اشارہ کر کے فرماتے پہلے اس سے کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ، میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو بھائی، پہلے اس سے مناظرہ کر لو، میرے ابو بصیر سے کرو، پھر میرے پاس آنا، میرے جابر سے کرو، پھر میرے پاس آنا، میرے ابو علی سینا کے پاس جاؤ، پھر میرے پاس آنا، میرے ابو بصیر کے پاس جاؤ، میرے حشام کے پاس جاؤ، جو میرے 18 سال کے جوان بیٹے ہیں، میرے بچوں خیال کرنا، موبائل تمہارا شعار نہیں ہونا چاہیے، 14 کا کلام تمہارا شعار ہونا چاہیے، 18 سال عمر ہے، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، جا کے پڑھنا، 18 سال عمر ہے، اتنا قابل شاگرد ہے امام صادق کا، ساری دنیا امام صادق کے قدموں میں گرتی، امام صادق جب حشام آتا اپنی مسند چھوڑ دیتے، چند قدم آگے بڑھتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، دنیا امام کے قدموں کا بوسہ لیتی، امام حشام کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ امام نے اعلان فرمایا کوئی مناظرہ نہ کرے، کسی کو مناظرے کی اجازت نہیں، مناظرہ بند ہو گیا۔ حضرت حشام چلا، اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، دشمن امام صادق تھا، امام کے موضوعات پہ تنقید کرتا تھا، ہزاروں کا مجمع، حکومت ساتھی، حکومتی امام پر ایک بہت بڑا جمع غفیر اس شخص کے سامنے بیٹھا تھا۔ حشام گیا، 18 سال کا بچہ ہے، وہ وہیں پیچھے پیچھے بیٹھ گیا، اور وہ کہنے والا، وہ مدرس اور وہ اس دور کا عالم کہہ رہا تھا امام صادق کا نقل کفر نواجد نظریہ درست نہیں ہے، امام کی یہ بات درست نہیں ہے۔ امام صادق کہتا ہے زمین کبھی بھی حجت خدا کے بغیر، شیعوں کا نظریہ نا، یہ ہم شیعوں کا نظریہ کیا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو جائے، زمین تباہ ہو جائے، زمین برباد ہو جائے، کہتا ہے امام صادق کا نظریہ درست نہیں ہے، کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، زمین کو کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شام وہیں کھڑا ہوا، کہا استاد معاف رکھنا، اگر چند سوال کروں تو اجازت دیتے ہو؟ کتنا شستہ لہجہ ہے، کتنا بہترین انداز ہے، کیا اخلاق اور ادب اور تہذیب ہے جو جعفر صادق کے مدرسے سے سیکھ کے جا رہا ہے۔ استاد معاف رکھنا، میں شاگرد ہوں، میں سوال چاہتا ہوں، سوالوں کے جواب چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں پوچھ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ کہنے لگا استاد ذرا فرماؤ تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ استاد تو بگڑ گیا، آئے کیا سوال ہوا؟ کہا استاد معاف رکھنا، معذرت کرتا ہوں، سوال یہی ہے اگر جواب دے دو۔ کہا بالکل آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں رہے، میں دیکھتا ہوں آنکھوں سے۔ کہا بالکل ٹھیک، استاد ذرا فرمائیے آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں۔ زبان ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں۔ ہاتھ ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ چیزیں اٹھا کے رکھتا ہوں۔ پاؤں ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ چل کے جاتا ہوں۔ کان ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں۔ زبان ہے؟ کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں۔ ذائقہ چکھتا ہوں۔ حشام فوراً کہنے لگا استاد معاف رکھنا، یہ جتنے اعضاء ہیں اگر ان میں کوئی غلطی کرنے لگے، آنکھ غلط دیکھے، پاؤں غلط طرف چلے، ہاتھ غلط شے اٹھائیں، تیرے پاس کوئی ایسا بدن میں اللہ نے ایسا بھی نظام رکھا ہے جو فوراً ان کو متوجہ کرے، خبردار یہ نہ دیکھنا، یہ نہ سننا، یہ نہ بولنا، ادھر نہ جانا، یہ نہ اٹھانا۔ کہا بالکل ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ میرا دل ہے، جہاں سے دماغ سے عزائر عیسیٰ تک بات جاتی ہے۔ کہا استاد یہ دل کیا ہے؟ کہا یہ میرے بدن کا حکمران ہے، جہاں سے سارا سسٹم چلتا ہے۔ کہا استاد پھر اپنی رائے پہ غور کر، پھر سچا تو نہیں، سچا تو میرا مولا صادق ہے، جس اللہ نے تیرے 5.5 فٹ کا جسم حاکم کے بغیر نہیں رکھا، اس نے بڑی کائنات حاکم کے بغیر کیسے رکھ دی؟
لیکن مولا پھر زبان چل پڑی، فرمایا ہشام اپنا کمال نہ سمجھنا، جہاں رک کے تو بولا ہے وہ تیرا کمال نہیں، وہ رب کی برکت اور آل محمد کا فیض ہے کہ تو بولتا گیا، الفاظ بنتے چلے گئے۔ دوستو اس دین کو سمجھو، فقہ اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ یا حسین کہنے کا مزہ تب ہے جب آپ کی گھر کے اندر بیٹی، بہو، بہن کو لباس کے پاکیزہ کرنے کا بھی پتہ ہو۔ یا حسین کہنے کا مزہ تب ہے جب بدن کو امام صادق کی فقہ کے مطابق پاک کرنے کا پتہ ہو۔ یاد رکھو، جب تک فقہ گھر نہیں لو جاؤ گے، جب تک حلال اور حرام سے آگاہی نہیں ہوگی، امام زمان کے لیے تیاری کیسے ہوگی؟ امام نجس بدن والے کو پاس بلائیں گے جس کے گھر میں لباس کے پاک ہونے کا ہی پتہ نہیں ہے؟ اور ناراض نہ ہونا، چونکہ میرا وطن ہے اور یہ کہنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے، اپنی بچیوں کو امام صادق کی فقہ کے مسائل سکھاؤ۔ برتن پاک ہوگا تو قضا اندر جا کے اثر کرے گی۔ حرام برتن میں پکنے والی، نجس برتن میں پکنے والی غذا اندر اثر نہیں کرتی۔ شراب گلاس میں پڑی ہو، مجھے نہ پتا ہو کہ یہ شراب ہے، میں پی لوں، سزا تو نہیں ملے گی، اثر تو رکھے گی۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھیے یا نہیں سمجھیے۔ بندہ بھول کے شراب پیتے میں گناہ تو نہیں ہوگا نا، بھول گیا ہے، پیپسی سمجھ کے پی لی، لیکن اثر تو دکھائے گی۔ پتہ نہ ہو کہ برتن پاک کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سزا نہ ملے لیکن اثر تو آئے گا۔ لہذا یاد رکھیں، امام کی فقہ کے مطابق تشیع میں پہلا چیپٹر طہارت ہے۔ نماز بعد میں، توضیح المسائل کھولنا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، طہارت پہلے ہے۔ اور ایک جملہ اور سنا دوں، بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مکتب کے، قبلہ صفدر نجفی اللہ مقام ہو، کسی گانے والی نے پیسے بھیجے قبلہ کو، یہ مدرسے میں لگا دو۔ فرمایا کہ حرام کی کمائی ہے، یہ مدرسے میں نہیں لگتی۔ ناراض حرام کی کمائی ہے، مدرسے میں نہیں لگتی۔ اس کا پیغام آیا، اسے باتھ روموں میں لگا دو۔ کہا پاگل ہو گئی ہے، باتھ روم ہی سے تو طاہر ہو کے آئے گا، طہارت کی جگہ پر ہی حرام لگا ہو تو طہارت کیسے ہوگی؟ یاد رکھو دوستو، طہارت بنیاد دین ہے۔ طہارت ایک ہے اندر کی طہارت، ایک ہے باہر کی طہارت۔ اندر کی طہارت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ضروری ہے، اور باہر کی طہارت کے لیے امام صادق کی فقہ پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اس دین کو سمجھے۔ دین آپ کے پاس آ گیا، آپ کا کچھ نہیں لگا، آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوا، یہ سچ بات ہے۔ خدا کا دین بچ گیا، علی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ آسان نہیں ہے، کتنا خرچ کرنا پڑا بی بی کو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، عجب قسمت ہے، آئیے نا جب پلٹ کے نبی زادی اماں زہرا کی قبر پہ مدینے جب پلٹ کے آئی، جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اماں زہرا چادر پہن کے دربار جانا اور ہے،
سر بے حیاؤں کے مجمع میں جانا اور ہے. یہ کون بیوی ہے؟ سید محمد عباس نقوی آل اللہ مقامہ لاہور والے خدا کری کے رحمت کرے فرماتے تھے اتنی کوئی شرم و حیا کی بے کر بیوی تھی نا. آدھی رات کو کہتی بابا مجھے نانے کی قبر پہ جانا ہے. آدھی رات کو نانے کی قبر پہ جانا ہے. علی بیدار ہوتے حسن کو اٹھاتے ہو میرے لال جاؤ پہلے نانے کی قبر پہ دیکھو چراغ تو نہیں جل رہا. پھر دیکھو کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا بیٹا. اگر ایسا ہے مجاور کو اٹھا دینا
انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بارک محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری کلیم سی عبادت قبول فرما الہی ہم سب کی خطائیں معاف فرما ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما دامے در میں سکھنے قدمیں جناب آپ نے آج کی اس مجلس کا تعاون کیا میرے اللہ کے تعاون کو قبول فرما نظر نیاز کو قبول فرما حاضرین کی حوائج کو پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مومنین کے گھروں پر رحمت نازل فرما حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما کربلا کے ساتھ تمسک عطا فرما قرآن اور اہل بیت سے محبت عطا فرما امام صادق کی فقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ حاسدین کے نظر بد سے محفوظ فرما اس بستی کے سادات و غیر سادات مومنین و مومنات جو دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بلند فرما سب کی منازل قبر آسان فرما سب کے میرے اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما سب کے گناہوں سے درگزر فرما ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات